أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کے روزوں کے احکام بیان فرمائے تھے اور اس کے بعد مال کے متعلق بھی ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں نئے چاند کے متعلق سوال اور اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک سوال ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے بوجہ عظمت، یعنی عظمت کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ جنہوں نے بکثرت سوال کیے اور اس میں ادب کو بھی ملحوظ نہیں رکھا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام تھا کہ سوال بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی آدمی آئے اور وہ سوال کرے تو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سوالات کیے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں،
جن میں سے ایک سوال ابھی پیچھے گزرا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور دوسرا سوال یہ ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہی میں 6 سوال اور مذکور ہیں اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے ہیں۔ اب بہرحال یہاں پر جو سوال کیا گیا وہ چاند کے متعلق سوال کیا گیا۔ سوال یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اس کرۂ ارض کے لیے روشنی کے 2 ہی ذرائع ہیں، یعنی سورج اور چاند۔ اب سورج ہمیشہ ایک ہی ہیت میں رہتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، برخلاف اس کے کہ چاند ہمیشہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ نے سوال کیا کہ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، یعنی اس کے کم یا زیادہ ہونے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی ان کے سوال کا یہ جواب دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ یعنی یہ جواب دیا گیا کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے کہ پہلے باریک شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ تو یہ سوال کیا گیا اور اس کے یہ جواب دیا گیا۔ اب بعض مفسرین نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر سوال تو یہ تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے جبکہ سورج کی جسامت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس میں کون سی حکمت ہے؟ مگر یہ جواب یہ دیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کا نظام ہے، یعنی جس چیز کی ضرورت تھی اس کے اعتبار سے جواب دیا گیا۔ اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے 9 نشانیاں بتانے کی بجائے احکام 10 بیان فرما دیے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جو 9 نشانیاں تم معلوم کر رہے ہو، اس معلوم کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فلاں فلاں معجزہ دیا، فلاں فلاں نشانی عطا کی، بلکہ تمہارا فائدہ اس بات میں ہے کہ تمہیں شریعت کے احکام معلوم ہو جائیں جن پر تم عمل کر سکو۔ لہٰذا 9 نشانیوں کی بجائے حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کے 10 احکام بتا دیے۔ اس آیت سے اور اس جواب سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کہ وہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرو جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو، بلکہ انسان کو وہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا انسان کا فائدہ ہو، جس میں انسان کو کوئی فائدہ ہو، اس پر عمل ہو سکے، دین و دنیا کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو، یہ کم از کم دنیا کا فائدہ ہو، ورنہ ایسی چیزوں میں پڑھنا کہ جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس کا ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لایانی سوالوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ چاند کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے مختلف امور کی ادائیگی کے لیے اور خاص طور پر حج کے لیے اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ انسان کوئی مزدوری کرتا ہے، کسی چیز کے کرائے کا معاملہ طے کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی وقت ہونا چاہیے، اس کے لیے اوقات کا تعین ہوگا۔ اسی طرح عبادات کو لے لیں، نماز کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سال کا تعین کرنا ہوگا۔ روزے کے لیے چاند کے اوقات کی ضرورت پڑے گی، اس کی ابتدا اور انتہا چاند کے نکلنے پر ہی منحصر ہے۔ اور پھر ارکان اسلام میں سے حج جو 4تھا رکن ہے، یہ بھی مقررہ مہینے کے مقررہ دن میں ہی ادا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عورت کی عدت کی تعین کے لیے بھی چاند کا حساب ہی لینا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ہوتا ہے کہ شمسی سال اور قمری سال، شمسی سال اصل میں اسے کہا جاتا ہے جو شمس یعنی سورج کے ذریعے جو حساب ہوتا ہے، جس کو ہم انگریزی سال بھی کہتے ہیں، اور قمری سال وہ ہوتا ہے جس میں
جو عام طور پر انگریزی سال جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بعض لوگ اس کو اسلامی اور غیر اسلامی کہہ دیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، دونوں کو دونوں اسلامی ہی ہیں۔ چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ ایک اسلامی ہے اور دوسرا انگریزی ہے، یا انگریزی تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ مہینے چونکہ انگریزی ہیں، یعنی ان کے نام ہیں، اس وجہ سے، ورنہ دونوں اسلامی ہیں، دونوں کے اعتبار سے حساب رکھنا جائز ہے، کوئی بھی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے مثلا رمضان کے روزے ہیں، حج کا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی سال کے اعتبار سے رکھنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں، لیکن بہرحال اس میں یہ بات بتا دی کہ یعنی ایسا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ اسلامی ہے اور دوسرا غیر اسلامی ہے، دونوں ہی اسلامی ہیں، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس چیز کو بیان کر دیا، اور اس ساتھ ایک اور بات بھی بیان کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ یہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگ جب حج کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، احرام باندھ کر یا عمرے کے لیے نکل جاتے تھے، تو کسی وجہ سے اگر انہیں واپس گھر آنا پڑ جاتا تو پھر وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ دیوار میں سوراخ کر کے یا پچھلی سائڈ سے پھلانگ کر یا دیوار میں سوراخ کر کے آتے تھے، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے منع فرمایا کہ لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ اگر واپس آنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو دروازے کے راستے سے اندر داخل ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ کون سی نیکی ہے کہ تم دیوار پھلانگتے پھرو؟ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور اپنے اندر خوف پیدا کر کے اللہ کے احکام کی پیروی کی، یہی اصل نیکی ہے۔ یہ جاہلیت کی رسوم باطلہ ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسوم باطلہ کی تردید کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا اصول بیان فرما دیا ہے کہ اصل نیکی تو تقوی ہے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے تو تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ رسوم باطلہ، جتنی باطل رسوم ہیں، غلط رسوم ہیں، ہمارے ہاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ شرک و بدعت اور دیگر رسومات پر عمل کرنے سے نیکی نہیں آ سکتی، نیکی تو تقوی کو اختیار کرنے سے آئے گی، لہذا اس کی کوشش کی جائے۔ اس وجہ سے یہ جو ہمارے یہاں بھی عام طور پر یعنی لوگ جو ہے تقوی کی بجائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے بجائے فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں، رسم و رواج کے اندر۔ آپ دیکھ لیں کوئی مرتا ہے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، یا ہم وہ کام کرتے ہیں جو رسم و رواج ہوتے ہیں جو چلے آ رہے ہیں؟ اس لیے یہ ہمارے لیے کہ ہمیں فضول رسم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ تقوی پیدا ہو، وہی نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا قانون قرآن پاک میں بار بار یہ بیان ہوا ہے، کہیں فرمایا ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اگر یہ تقوی اختیار کرو گے تو فلاح اور کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے، اور فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہاں بھی جو تقوی ہے، تقوی کا فائدہ ہمیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تقوی کرو گے تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اس لیے وہ کام کرو جس سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ جی اب ترجمہ دیکھ لیں۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج،
آپ کہہ دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔